یہ وہ ذات اقدس ہے کہ یہ ہیں تو ان کی سیرت ہے، ان کی سیرت ہے تو ہدایت کا راستہ ہے، ان ہدایت کا راستہ ہے تو ہمارے لیے نجات کی ایک راہ موجود ہے۔ تو اگر اس واسطے ہی کو ہٹا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت بیان فرمائی قرآن عظیم میں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، لیکن یہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان جلوہ فرما ہو گئے، تمہاری حیثیت کیا ہو گئی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ گمراہ لوگ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر الی الناس، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نظر فرمائی، فمقتہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر غضب فرمایا۔ وہ ایسی ضلال مبین میں تھے کہ گھریلو معاملے میں ہوں تو سارے گمراہی کا شکار، کھلی اور واضح گمراہی میں مبتلا۔ عورت مرد سے کوئی تعلق قائم کرتا ہے، کھلی گمراہی، مرد عورت سے کوئی تعلق قائم کرتی ہے، لوگوں کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ، اپنی اولادوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، کھلی ہوئی گمراہی میں، آپس کے رشتے اور تعلقات میں بغض اور حسد کوٹ کوٹ کے سینوں میں بھرا ہوا، اور کمزور پر انتہائی درجے کا ظلم، ضلال مبین تھا۔ تو اللہ حضور فرماتے ہیں کہ میری پیدائش سے پہلے ان اللہ نظر علی الناس ومقتہم، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر نظر فرمائی اور سب پر غضب فرمایا، عربہم وعجمہم، ان کے عرب پر بھی اور ان کے عجم پر بھی، الا بقایا من اہل الکتاب، مگر چند باقی ماندہ اہل کتاب جو دین پر قائم تھے، ان کے علاوہ سب پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا۔ یہ ہمارا ضلال مبین والا حال تھا۔ اور جب یہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کیسا زبردست، یعنی بالکل کایا پلٹ کر رکھ دی جس کو کہیں، کہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں دلال مبین کا بیان کیا جا رہا ہے، اس ایک پاکیزہ شخص نے ان لوگوں کو تمام امت کا امام بنا دیا۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نکلتا ہے کہ صحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے یا آمد کے بعد؟ آمد سے پہلے تو بہت برا حال تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن آمد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے، آپ کی پاکیزہ صحبت کو پانے کی برکت سے، حضور فرماتے ہیں کہ صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہر ایک صحابی ایسا بن گیا کہ جو ہادی بن گیا، اور سرکار فرماتے ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اتباع کیسی؟ ایک تو ہوتی ہے اطاعت، کے اطاعت، آپ کو کوئی حکم دیا جائے اور آپ مانیں تو کہیں گے کہ اس نے اطاعت کی، اللہ کا حکم مانیں تو کہیں گے اللہ کی اطاعت کی، رسول کا حکم مانیں تو کہیں گے رسول کی اطاعت کی۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے اتباع، آپ نے سنا ہوگا، اتباع میں حکم نہیں ہوتا دیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کو اپنے محبوبیت کا ایک معیار مقرر فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، نتیجہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اتنا زبردست رب ہمیں اپنا محبوب بناتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ہم نبی کو دیکھتے جائیں اور ان کی نقل کرتے جائیں، اس لیے کہ نبی کا کوئی بھی عمل جو ہے، یہ یوں کہیں کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے عین موافق ہے، عین موافق، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ تو اگر تم اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہتا ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو۔